السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ WT نیوز کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 3 اگست 2024 کو بنگلہ دیشی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر تھی حسینہ واجد، انہیں 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ استعفیٰ دیں اور ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ یہ جو احتجاج تھا، 40 طلبہ نے اس احتجاج کو شروع کیا تھا اور یہ کوٹا سسٹم کے خلاف تھا۔ اب جب اتوار کے روز آرمی چیف نے بنگلہ دیشی آرمی چیف نے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا وہاں کی وزیر اعظم کو، حسینہ واجد کو، تو عام لوگ جو ہیں، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک میں، وہ آرمی چیف کو بڑا ہیرو سمجھ رہے تھے کہ بڑی بات ہے جی، آرمی چیف نے مداخلت کر کے یہ معاملہ جو ہے وہ حل کروایا۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ حسینہ واجد کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے ملٹری ہیلی کاپٹر میں حسینہ واجد کو فرار کروایا اور سیف پیسج دیا۔ آرمی چیف تو فروری کے مہینے میں حسینہ واجد کو یہ کہہ چکے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، عوام آپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے، لیکن حسینہ واجد کا یہ جواب تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی کہ وہ خود کو آئرن لیڈی سمجھتی تھی۔ تو جناب، کوٹا سسٹم کے یہ خلاف جو احتجاج شروع ہوا، یہ جون کے اینڈ میں شروع ہوا، جب عدالت کا فیصلہ آیا جس نے کوٹا سسٹم کو بحال کر دیا۔ 40 طلبہ جو تھے یونیورسٹی کے، وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں رہنے والے تمام لوگ ایک برابر ہیں، تو یہ کوٹا سسٹم کیوں؟ اس کے علاوہ ان اسٹوڈنٹس نے یہ بھی بات کی کہ جن لوگوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، وہ تو کب سے جو ہیں وہ ملازمت کے عمل سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ملازمت کے قابل نہیں رہے۔ اب یہ ظلم ہے کہ ان کے بچوں کو، ان کے آنے والے بچوں کو جو ہے وہ آپ 30% کا کوٹا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً 55% سے زائد کا کوٹا فکس ہوتا ہے، جس میں 30% جنگ آزادی لڑنے والوں کا، اقلیتوں کا، ٹرانسجینڈرز کا، اس طریقے سے جو ہے وہ تقریباً 57% کے لگ بھگ جو کوٹا ہوتا ہے، جو سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک اگر دیکھا جائے، تحریک آزادی اگر لڑنے والوں کو حسینہ واجد یا بنگلہ دیشی حکومت اگر 30% کا کوٹا دے رہی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ 30% کا کوٹا جناب صرف عوامی لیگ، یعنی کہ حسینہ واجد کی جو اپنی پارٹی ہے، ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور اس کوٹا سسٹم کی آڑ میں چھپ کر حسینہ واجد اداروں میں اپنے بندے پلانٹ کر رہی ہے۔ صرف کر رہی نہیں ہے، کب سے کر چکی ہے۔ آرمی چیف ان کا بندہ، چیف الیکشن کمشنر ان کا بندہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ 2009 سے لے کر اب تک یہ عورت جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور من مرضی فیصلے کر رہی ہے۔ باقی تمام پارٹیوں کو اس نے سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ وہ خالدہ ضیاء جو تھی، اس کو بھی الیکشن سے پہلے اس نے جو ہے وہ اس کی پارٹی کو بین کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یعنی کہ جنوری 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے، وہ یہاں پر یہ صرف اکیلی امیدوار تھی، اس کے مد مقابل کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے بنگلہ دیش کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کوٹا سسٹم کی مد میں جناب یہ جو ہے وہ گیم کھیلی جا رہی تھی۔ تو اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، شیخ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مظاہرین نے بنگلہ دیش کو فتح کیا تو ان کا غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے، ان پہ کالو پھینکی، سیاہی پھینکی۔ تو یہ غصہ ایسا کیوں تھا؟ حالانکہ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ 2 بار اس نے تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اور دونوں بار وہ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ لیکن پھر بھی پاکستان کے لوگ تو مجیب الرحمان کو غدار سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کیوں غدار سمجھے جاتے ہیں؟ کیوں ان کے مجسموں کے ساتھ اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے ابھی جو میں کچھ باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو تھا، غدار تھا، یا منافق تھا۔ ایسا ہوا کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور الیکشن جیتنے کے بعد جناب مجیب الرحمان صاحب نے 1 پارٹی سسٹم کا جو قانون تھا وہ نافذ کر دیا، یعنی کہ انہی کی پارٹی اقتدار میں رہے گی۔ حالانکہ شیخ مجیب الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے ظلم و ستم سہ کر آئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین حل ہے، لیکن کرنے کی باتیں کچھ اور تھیں۔ جب وہ
ایک سٹرگل کر رہے تھے، تب وہ جمہوریت اور قانون اور یہ وہ حدود کی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ نے ان کو اقتدار دیا وہ ڈکٹیٹرشپ میں آ گئے، ڈکٹیٹر بن گئے، اور بات جہاں تک ختم نہیں ہوئی بے شمار قسم کی کرپشن جو ہے وہ اداروں میں ہونا شروع ہوگی۔ بنگلہ دیش بننے کے 1 سال بعد بنگلہ دیش میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے، اور یہ سارے معاملات تھے۔ 1973 تک 1973 تک ایک سروے کے مطابق آدھا بنگلہ دیش جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سے نفرت کرنے لگا تھا، جو کہ ان کے قریبی ساتھی اپنے کتاب میں جس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب شیخ مجیب الرحمان آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان کے لیے لڑتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کی۔ تو پاکستان کے لیے جو انہوں نے سٹرگل کی وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے۔ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ صوبے اور ریاست میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ ریاست ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک علاقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انڈیا میں کئی ریاستیں ہیں، کئی ریاستوں میں کچھ ریاستوں میں وہاں پر شراب پینا الاؤ ہے، شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ ریاستوں میں شراب پینے پر پابندی ہے۔ اس لیے ریاست ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ ایریا ہوتا ہے، وہاں کا قانون الگ ہوتا ہے ملک، لیکن ریاستیں اپنے قانون بنانے میں اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتی ہیں۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ایک مشرقی پاکستان ہوگا، ایک مغربی پاکستان ہوگا۔ مشرقی پاکستان ایک آزاد اسٹیٹ ہوگی، اور وہاں پر شیخ مجیب الرحمان اور حسین شہید سہروردی یہ اور دوسرے جو بنگالی جو لیڈر تھے وہ اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ اور 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو تب یہی کنسیپٹ تھا۔ قرارداد پاکستان میں اسٹیٹس کا لفظ یوز کیا گیا تھا، یعنی کہ 2 اسٹیٹس بنے گی، لیکن 1946 میں جو ہے وہ ایک اور قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی جس میں اسٹیٹ کا جو ہے وہ لفظ منظور کروایا گیا تھا، جس میں سے ایس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس پر شیخ مجیب الرحمان کو کافی اعتراض تھا۔ اب یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان خود کو جمہوری کہتے تھے، لیکن وہ اندر سے ایک ڈکٹیٹر تھے۔ ان کی بیٹی بھی ان کے نقش قدم پر چلی۔ 15 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش جو ہے وہ اس ڈکٹیٹرشپ کے اندر چل رہا ہے۔ آج دن طلبہ کو یہ دہشت گرد، باغی اور غدار کہہ رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیٹی، ان کی پارٹی یہ بھول چکی ہے کہ یہ وہی طلبہ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کی جد و جہد کے لیے جانیں دیں اور بنگلہ دیش کو آزاد کروایا۔ کیوں کہ انہوں نے بدترین دور دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ان کے جو بنگلہ دیش ہے وہ اس میں مثالی جمہوریت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جن چیزوں کے خلاف شیخ مجیب الرحمان پولٹن گراؤنڈ میں بات کرتے رہے وہ سارے اقدامات شیخ مجیب الرحمان نے دہرائے۔ یہ وہی طلبہ تھے جنہوں نے ان کے لیے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی لڑی تھی، یہ وہی طلبہ تھے جنہوں نے زبان کے معاملے پر پورے بنگلہ دیش میں احتجاج کیے تھے۔ آج انہی طلبہ کو دہشت گرد، باغی اور غدار کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حسینہ واجد کا جو ظالمانہ دور تھا اس کے 15 سال مکمل ہوئے۔ امید یہ ہے کہ حسینہ واجد اب دوبارہ بنگلہ دیش میں کبھی بھی نہیں آ سکیں گی۔ فوجی حکومت ان کے لیے راستہ بنانے جا رہی تھی، ایک عبوری اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن سلام ہے بنگلہ دیشی طلبہ کو، انہوں نے فوج کو بھی یہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کیا کہ اب جو عبوری حکومت آئے گی وہ بھی ہماری مرضی کی آئے گی۔ انہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کا نام دیا ہے، جو کہ فوج نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہمت کو، ان کی جرات کو اس پلیٹ فارم سے جو ہیں WT نیوز سے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارا جو YouTube چینل ہے WT نیوز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔